طارق بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی ہم لائیو ہیں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، آج بروز ہفتہ مورخہ 17 اگست 2024 ہم آپ سے لائیو اس وقت نشریات جا رہی ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو شرکائے گفتگو ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ مولانا عبد الحلیم صاحب حفظ اللہ انگلینڈ سے ہیں، اور جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب حافظ اللہ تعالی یہ امریکہ سے ہیں. آج ہماری جو ڈیبیٹ ہوگی، جو گفتگو ہوگا، اس کا عنوان ہے حدیث کرتاس. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی باقاعدہ گفتگو کا اور ڈیبیٹ کا یا مناظرے کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے محترم و مکرم شرکاء علماء دین دو مسالک سے ہمارے ہاں اس وقت موجود ہیں، ان سے 2 منٹ کے لیے ابتدائی گفتگو فرما لی جائے، تاکہ جو آگے آنے والی گفتگو ہے اس کے اوپر کچھ بات کرنی ہے، اس کی ترتیب سیٹ کر لی جائے. تو میں جناب سب سے پہلے جناب حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو 2 منٹ دیتا ہوں کہ وہ اس پر بات کر لیں کہ جو آج کا عنوان ہے. جناب مولانا عبد الحلیم صاحب. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کوئی زیادہ بات تو مجھے کرنی نہیں ہے، صرف 1-2 شرطیں مجھے لگانی ہے کہ چونکہ اللہ یاری صاحب وہ مدعی ہیں اور وہ دعویٰ پیش کریں گے انشاءاللہ، تو 1-2 چیزیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو بلا دلیل وہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بات کا ترجمہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ضروری ہے، کوئی محاوری ترجمہ یا زائد الفاظ قبول نہیں کیے جائیں گے. اگر کوئی عربی عبارت ہو، کوئی حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، تو اس کا حوالہ دیا جائے، وہ تو ویسے بھی وہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کا لفظی ترجمہ ضروری ہے تاکہ جو سامعین ہیں وہ جب ہم اشکال پیش کریں یا کوئی ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو پھر وہ ہمارا وہ جو سمجھایا ہوا ہے وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 باتیں مجھے کرنی تھی، اس کے علاوہ آپ ان کو وقت دے دیں. اب وقت کتنا ہوگا؟ جی وقت ہمارا مولانا یہ ہے کہ پہلے تو ہم 15 منٹ دیتے ہیں کہ ایک جس نے دعویٰ رکھنا ہو تو اس کے لیے 15 منٹ دیتے تھے، پہلی ٹرن جو ہوتی ہے. اس کے بعد ہم 10 منٹ کی رکھ لیں گے تاکہ آپ جواب دعویٰ بھی اچھے طریقے سے اس کا دفاع کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اپنا جو مدعی کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم 15 منٹ بہتر ہے. اور جو پہلے بھی ہماری یہاں گفتگو ہوئی ہے، آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہوگا یا واچ کیا ہوگا، تو اس میں یہ ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ آخری ٹرن اس کی ہوتی ہے، وہ کنکلوڈ کرتا ہے، اس میں کوئی نیا حوالہ وہ پیش نہیں کرے گا، وہ اپنا جو سم اپ کرے گا اس کو سم اپ کر کے کنکلوڈ کر کے عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا. بالکل. تو اس کے ساتھ ہی میں چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہوں گا اپنے بارے میں. مجھے لوگ کافی مناظرے یا ڈیبیٹ کرائی ہیں، تو میرا ڈسکلیمر یہ ہے کہ میرے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں، عالم دین ہیں. میری ایک حیثیت ایک ماڈریٹر کی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ایک اچھے انداز میں اور اچھے ماحول میں اور احسن طریقے سے، جیسے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے قرآن مجید میں اپنے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کو دعوت دو، موعظۃ حسنہ، اچھے طریقے سے اور دلائل کے ساتھ بات ہو، مقدسات کا دوسرے کا خیالات رکھا جائے. تو میں ہی امید کروں گا اور التجا کروں گا دونوں شرکائے گفتگو اور علماء کے سامنے کہ وہ اچھے طریقے سے یہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اس پروگرام کو. تو میں 2 منٹ کے لیے اب گزارش کروں گا جناب الشیخ حسن اللہ یاری صاحب سے کہ وہ بھی 2 منٹ کے لیے کچھ اپنا خیالات کا اظہار کریں آگے آنے والی گفتگو کے موقع کے اوپر. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. میں سب ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب عافیت سے ہوں گے۔ محترم مناظر علامہ شیخ عبدالحلیم صاحب جو یو کے سے ہمارے ساتھ مرتبط ہیں، یہاں پہ کمیونیکیشن میں ہیں اور شریک گفتگو ہیں، اور ہمارے بہت محترم بھائی طارق اعوان صاحب، دونوں کو یہاں پہ مرحبا کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک علمی گفتگو ہوگی اور دلائل پہ مبتنی گفتگو ہوگی۔ شیخ صاحب نے جن شرائط کا ذکر کیا کہ بغیر دلیل کے ادعا پیش کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے، اور احادیث روایات جن سے استدلال کیا جاتا ہے ان کا لفظی ترجمہ پیش کیا جائے، بالکل انہوں نے صحیح فرمایا، وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ میرا جو سب ناظرین سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو گزارش ہے اور جو التماس ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ طرفین کے دلائل کو دیکھ لیں، کیونکہ ہمارا موقف ہے قدیم ایام سے شیعہ علماء کا موقف ہے کہ جماعت مخالفین کسی بھی مسئلے پر جب سے ہم اختلاف رکھتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ ان کے پاس سوائے یہ کہ روایات کو، احادیث کو توڑ کے، غلط کر کے، اس میں اضافہ کر کے، اس سے کم کر کے پیش کریں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سچ کہہ کر یہ اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہمارا وجہ استدلال کو دقت کے ساتھ سن لیں، اور وجوہ استدلال کا آپ دیکھ لیں گے کہ ایک وجہ استدلال کا بھی یہ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ ہمارا یہ ابتدائی گفتگو ہے۔ ہاں کہ میرا سب لوگوں سے یہ میری گزارش ہے۔ جی سر، 2 منٹ آپ نے دیے تھے تو ہم نے جی میں نے جو محسوس کیا کہ دونوں عالم دین اس بات پر اتفاق ہیں، کوئی اس طرح نزاع نہیں ہے، دونوں جو انہوں نے شرائط رکھی اور آپ نے بھی ان کے بارے غور سے سنا اور جواب دیا، انشاءاللہ آگے اچھی طریقے سے بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر آغاز کرتے ہیں، چونکہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب بھی اسی میں مدعی ہیں، اور حدیث کرتاس کے عنوان پر یہ جو کہ بہت معروف حدیث ہے، اس کے اوپر دونوں مسالک کے اندر ایک شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور آج ناظرین کو بہت بڑے علماء کو سننے کا موقع ملے گا، اور سامعین اور علماء دین اس پر اپنا غور و فکر کر لیں گے کہ کس کے دلائل کیسے ہیں یا مضبوط ہیں۔ ہم بس ابھی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ٹائم جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں پہلے 15 منٹ کے لیے۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا جب آ جاتا ہے تو ان کا فل ویو نہیں آتا۔ ایک منٹ، وہ شیخ صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں ان کا فل ویو صحیح کر لوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے کوئی بات نہیں، آؤ تاکہ شیخ صاحب عبدالحلیم صاحب آپ صحیح آ رہا ہے آپ کو آواز؟ آپ مائک آپ کا بند ہے، آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک بند ہے۔ اچھا آ رہا ہے آواز؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ اپنے مائک کو بند نہ پلیز کیجئے گا، تو ٹھیک ہوگا۔ جی آپ سن رہے ہیں ہم دونوں؟ جی آپ شروع کریں۔ جی شروع کریں علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب شروع کیجئے، بسم اللہ۔ جی اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے حدیث قرطاس۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طرفین کے دلائل اور استدلالات اور ردود کو غور سے دیکھیں۔ ہمارے متائن، ہمارے پاس اس مسئلے پر بے شمار متائن ہیں، اب جناب عمر پر اور ان کے ساتھی صحابہ پر۔ یہ متائن صرف عمر کے لیے مخصوص نہیں ہے، عمر کے ساتھ دینے والے، ان کے سپورٹر، ان کے ہم فکر صحابہ پر بھی یہ متائن ثابت ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سن لیں۔ جن متائن کا ہم ذکر کریں گے یہ ملزم ہے کہ ان کا جواب دے دیں، اور یہ بے شمار متائن ہیں۔ جن متائن کا ہم ذکر نہیں کریں گے اور وہ ہمارے متائن ہے ہی نہیں، یہ نسبت دیتے ہیں شیعوں سے اور اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے بحث سے غیر مرتبط ہیں، میرے استدلال کا یہ جواب دے دیں، یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ واقعی قرطاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کیا۔ معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے۔
اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کی. وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں, وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا اور وہاں پر ان کو حجر اور ہذیان کی نسبت ان سے دی گئی. یہاں پر میرے محترم ناظرین, پہلا ہمارا طعن معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, معصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں, ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے, ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے, ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے, ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے. جس مسئلے میں عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں, ان کے گھر میں بیٹھ کر, ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کی ہے. اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں, ان کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے, اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانے, اور پھر کس مسئلے میں پورے امت کی نجات ہے, پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, کتاب بخاری چاپدار احیاء التراث العربی, ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 4432. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے محترم ناظرین. کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے. اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کیا, ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا. حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے احتضار کا وقت ہے, جان دینے کا وقت ہے. دوسرے روایت میں شدید درد میں مبتلا ہیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا, ان کا موت تو یقینی ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا, وفی البیت رجال, اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے, حلمک اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ, کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتابیں دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے, اپنی ہوا سے نہیں بولتے. انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے, اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے. یہ تو بہت واضح ہے, اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے, پوری انسانیت کا غدار ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے, اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت, پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں, جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے, جس نے مخالفت کیا. فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم قرآن حسبنا کتاب اللہ. تو ان میں سے ایک نے کہا, میں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے, یہ عمر بن الخطاب ہے, کیونکہ حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے کہ جب کہا اشتد بالنبی وجعہ, درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں, فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ, قلم لے کے آؤ, کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو, کوئی گمراہی, کوئی انحراف, کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک, گارنٹی. اس نے کیا کہا, حسبنا کتاب, ان النبی غلبہ الوجع, اس کا عقل کام نہیں دے رہا, یہ اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے, درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے. حجر ابھی بعد میں آ جائے گا, لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اس نے ہذیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آئے گا. ابھی انہو غلبہ الوجع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو, چاہے تکلیف میں ہو, چاہے راحت میں ہو, اس کا ہر حکم صحیح ہے, ہر حکم وحی من اللہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وعندنا کتاب اللہ حسبنا. فاختلفوا, عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف کا بانی, اختلاف کا بادی, اختلاف کا مبتدی, اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے, عمر ہے. اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا. جنہوں نے مخالفت کی عمر کی وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جنتی, وہ رضی اللہ عنہم. جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار. ملاحظہ کریں, یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل, مؤسسۃ الرسالہ, الجزء الثالث والعشرون, یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ, حدیث نمبر 14726, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ. جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت, جمعرات کو, منڈے کو ان کی وفات ہوئی ہے, اثنین کو,
اور جمعرات کو انہوں نے یہ واقعہ پیش آیا. قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. فخالف علیہا عمر بن الخطاب. حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی. یہاں پہ سری الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی. اور بھائی عمر نے مخالفت کی. نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے, اللہ کی مخالفت ہے. اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے, نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے, تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں. دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں, سب اولیاء اللہ ہیں. فسق کا مطلب ہی یہی ہے, فساد کا مطلب ہی یہی ہے. جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو. اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے؟ وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید, اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا یہ قول ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سماعت کی ہے اور ہماری اس جانب سے طاعت ہی طاعت فرمان برداری ہے. ٹھیک ہے نا. عمر نے یہی کیا. عمر نے یہ تو نہیں کیا. اس نے عمر نے کیا مخالفت کیا. عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے برحذر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم دردناک عذاب مہیا کیا. اب محترم ناظرین, 2 اور 2 4 ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے. حزب کس سے مخالفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کے سردار ہیں, لیڈر ہیں اپوزیشن حزب اختلاف کے, اپوزیشن پارٹی کے یہ مخالف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں. جو اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہو, اپوزیشن کرے, مخالفت کرے, قرآن کہہ رہے وہ جہنمی ہے. اب بھائی تو عمر, یہ قرآن سب کے لیے نا, یہ تو نہیں عمر کو چھٹی ہے. تو عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دین سے انحراف اور اس کا جہنمی ہونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا؟ بہت واضح کیا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ اگر اللہ اور رسول کو یہ حکم دے دیں تو کسی مؤمنہ کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے, وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے, سمعنا اور اطعنا کہنے کے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فقد ضل, بے شک وہ گمراہ ہے. کیسا گمراہ؟ واضح گمراہی. تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے, یہ ضل ضلالا مبینہ کیسے نہیں ہے؟ شیخ صاحب ہمارا جواب دے دیں. یہ قیامت تک نہ یہ اور نہ ان کے اکابر علماء ازہر, لاہور, پاکستان, کراچی, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, بغداد کے علماء سب کانفرنس رکھ دینا, یہ 5 منٹ کے استدلال 10 منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے. نہیں دے سکیں گے, کوئی سوائے یہ کہ جھوٹ بنا دیں, کوئی غلط بات بنا دیں. اچھا, پہلا جو عمر بن الخطاب پہ ہم واضح طور پر طعن ہمارا کیا ہے, اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا, اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا. دوسرا اس کے پاس طعن کیا, وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا, اس نے اس باب کا ابتدا کیا. عمر نے اس باب کا خاموش ہیں, عمر نے اس باب کا ابتدا کیا, اس نے مخالفت کی ہے, تو دوسرے صحابہ نے اس سے سیکھا ہے, اس کے پیچھے چل پڑے. تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بکر عمر پر ہیں جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اس کا لیڈر تھا. تیسرا طعن ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے. شیخ صاحب ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو گے, ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے, مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ دو, جھوٹ باتیں کہہ دو, سچ کہہ کر ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو. تیسرا طعن سن لو. تیسرا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں, ان کے سامنے, ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کیا. اس طرح کی مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے,
کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی بزرگ کی توہین ہے. پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلیں، لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں، یہ کیا ہے میرے موت؟ اس کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے. اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، سب کا اجماع ہے. اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا، وہ الگ بات ہے. کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے. کلمہ حجر یا انما یحجر رسول اللہ، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. مخالفت خود اہانت ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. چوتھا طعن، اس نے خود بھی مخالفت کی، دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے جو صحابہ اس کے پارٹی میں تھے. تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا، ان کا گناہ، ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے. پانچواں طعن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے، ان کی طاعت نہ کر کے، ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، اس طرح مخالفت کرنا، یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. آپ مجھے سمجھا دو شیخ صاحب کیسے اذیت نہیں ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کر کے، ان کی مخالفت کر کے، ابھی آئے گا ان کی بیویوں کو بھی گالی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا، اور ایسے مسئلے میں وہاں پہ جھگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے. اس میں اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے؟ اور قرآن نے فرمایا کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب لعن اللہ ولعن الملائکہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہین. چھٹا طعن، عمر لیڈر بنا دوسروں کا، خود بھی اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسروں سے بھی کرا دی. وہ صحابہ، سب صحابہ نہیں، وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہ تھے، جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھے، ان سے بھی اذیت کرائے. تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے، ان کا کیونکہ اس نے ابتدا کیا، اس نے آغاز کیا، یہ ان کا سرٹولہ تھا. اچھا، اگلا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے، ساتواں طعن اچھی طرح سے سن لیں، معصیت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا. اگر ایمان ہوتا، اللہ پہ، اللہ سے خوف ہوتا، روز قیامت سے، روز حساب سے ڈر ہو، تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کے مخالفت کر کے، ان کی، ابھی میں نے واضح جابر کے الفاظ دکھا دی کہ اس نے مخالفت کی، معصیت کی ہے، توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ روز قیامت ہے کا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے نہیں ڈرتا. اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے، اور یہ خزی عظیم ہے. اور آٹھواں طعن یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کیا، اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا، روز قیامت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اس نے دوسروں سے بھی یہی کرایا ہے، یہی کفرانہ عمل خود بھی کیا، دوسروں سے بھی کرا. یہ آٹھواں طعن ہے. اس کے بعد 30 مزید طعن آئیں گے، اس سے بھی قبی تر تون آئیں گے، 50 بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹائم میرا ختم ہے جی، ٹائم ان کا ختم ہوا جی. ابھی جناب الشیخ عبد الحلیم صاحب حافظ اللہ، آپ ان کا جواب دیں جی. میں ٹائم سٹارٹ کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ یاری تو بڑے گرم ہو کر آئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں. 8 طعن انہوں نے دیے ماشاءاللہ. ان 8 طعن کو ہم ایک تنقید کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر دیکھا جائے تو یہ 8 طعن اصل میں ایک ہی طعن بنتا ہے، ایک ہی طعن. اگر ان کے 8 طعن کو دیکھا جائے، ہر ایک کو دیکھا جائے، تو ان کا اصل الاصول، ان کا جو روٹ ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ ایک ہی طعن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے، بڑی حدیثیں مار رہا ہے، سارا جو مسئلہ ہے وہ
ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ٹھیک ہے، یہی ہے. اب میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ دعویٰ بلا دلیل نہیں چلے گا. بیٹھ کر یوٹیوب پر یا اس انٹرنیٹ پر یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ وہ میری بات مانتے رہیں گے، اس طرح میرے بھائی یہ یہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی دعویٰ کریں گے تو دلیل، یہ نہیں کہ بس تان 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 بس تان لگاتے رہو تان لگاتے رہو. نہیں نہیں نہیں. اس وجہ سے میں نے شروع میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے، اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنے پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو طارق بھائی آپ سنیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. اور اگر ہم اس کی 2 دلیلیں دیکھیں، باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا، باقی سارا وہ ساری وہ حسینیات کی تقریر تھی. ٹھیک ہے، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں. اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس نے 2 حدیثیں پیش کی. ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی. اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب، میرے پاس ایک کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب الفاظ سننا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی، اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ. اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ تمہیں کافی ہے، یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں. اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے، کون سی ڈکشنری ہے، کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حسبنا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے، اس کا کتنا وسیع معنی ہے. ٹھیک ہے. اب کتاب اللہ، اس کے اندر اصول مختلف ہیں، تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں، اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مخالفت دکھاؤ مخالفت. اچھا، یہ پہلی حدیث ہوئی. دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ، حضرت عمر نے مخالفت کی. لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے. روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا، کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو، یہ تو منافق بولتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ دائرے اسلام سے حضرت عمر خارج ہے. کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہوں کتاب کے اندر،
جب منقول ہوں کتاب کے اندر ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ اور بدماشی کا فتویٰ لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے کہا غلب علیہ الوجع، میں نے کہا تھا نا طارق بھائی کہ میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس نے کہا قد غلب علیہ الوجع کہ عقل کام نہ دے رہا تھا۔ یہ کس نے ترجمہ کیا؟ عقل کام نہیں دے رہا تھا۔ غلب علیہ الوجع، غلب علیہ الوجع کا مطلب یہ ہے کہ درد شدید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر درد شدید ہونا کوئی کفری بات ہے، کوئی گستاخی کی بات ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے کئی طرق کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے، اشتد الوجع به یا اشتد الوجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ہو گئی تھی۔ اب بیماری کا سخت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو جائیں؟ احادیث کے اندر صاف وارد ہے کہ یوعک کما یوعک الرجلان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں جیسے بخار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے جیسے بخار ہوتا تھا۔ تو پتہ نہیں اس نے مخالفت کہاں سے لائی؟ حسبنا کتاب اللہ، یہ تو مخالفت تو نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، وہ راوی کا قول ہے۔ راوی کے قول کیوں لیں جب حضرت عمر کا قول اپنا موجود ہے؟ اس کا مجھے جواب دینا طارق بھائی، اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے کہ جب راوی کا قول، جب صاحب قول کا قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ قلم نہ دو۔ کیا اس کتاب کے اندر، اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ تو نہیں، تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو؟ یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ تو عین اطاعت ہے، یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے۔ میرے پاس 8 تان ہیں، 9 تان ہیں، اور لاکھ تان لاؤں گا، سب کو پھونک مار کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، سب کو پھونک مار کے۔ تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات، اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں نے لکھے ہوئے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر، آنکھ میں آنکھ ڈال کر۔ یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ کدھر ہیں؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر، توبہ استغفر اللہ، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برسے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر۔ دیکھو ادھر کیا لکھا ہوا ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے۔ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے، حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے الفاظ ڈالنا۔ میں یاری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تیری پرانی عادت ہے، میں نے تیری ویڈیوز دیکھے ہیں، تو اپنے الفاظ ڈالتا ہے، اپنے الفاظ۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر، یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ روایت میں مجھے، جب حضرت عمر نے فرمایا عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، پھر حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے۔ تو وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں، صحابہ سے بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے اپنے الفاظ ڈالنا۔
وہ تو اپنے وہ تو قرآن میں بھی اس طرح کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا آنکھوں میں ڈال. اچھا اس نے آیت پڑھی, یہ دیکھو یہ کیسے وہ آیتوں کو پڑھتا ہے, ترجمہ کر کے غلط فٹ کرتا ہے لوگوں پر, اور یہ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس نے آیت استعمال کی, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, ایک مومن مرد کے لیے یا ایک مومن عورت کے لیے, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں, جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر ایمان والوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولیں. تم ثابت کرو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. تم ثابت کرو. صرف یہ کہنا کہ تم لاؤ یہ فیصلہ نہیں ہوا, اس کو فیصلہ نہیں کہتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان مراجعت ہوا کرتی تھی. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراجعت فرماتے تھے, یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا مطلب ہے, یا رسول اللہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو المحلقین, تو اللہم ارحم المحلقین, اور اے اللہ یہ جو حلق کرنے والے ہیں ان پر رحم فرما. تو صحابہ نے فرمایا والمقصرین, کہ یا رسول اللہ وہ جو چھوٹے بال رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین, جو حلق کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا رحم, اور 3 مرتبہ فرمایا. اور صحابہ بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے, بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے. اس پر انشاءاللہ میں اللہ یاری آپ کی کتابوں سے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو بار بار وہ مراجعت, پھر آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین, اور اللہ کا رحم ہو قصر یعنی چھوٹے بال کرنے والوں پر. تو یہ تو مراجعت ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا ہی نہیں, تو آپ یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی یہ پرانی عادت ہے, یہ ادھر مت کرنا. او میری بات سن رہے, یہ ادھر مت کرنا کہ آیت پڑھ کے کسی پر ڈال دے, آیت پڑھ کسی پر ڈال, آیت پڑھ وہ یہ کیا ہوا, ایسا نہیں ہوگا. اچھا انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں تو کسی کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ خدا کی قسم جھوٹ ہے, آپشن ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کرو, صحابہ سے مشورہ کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ, پس جب تم پختہ ہو جاؤ. میں اس سے دلیل مانگتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہاں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر پختہ ہو چکے تھے, کیونکہ یہاں تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تو چھوڑ دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تو فیصلہ تو ہوا ہی نہیں, غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے, غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو اس نے تان کیا, اور اس نے اتنا بڑا تان دکھانے کی کوشش کی کہ 8 9 10 1 لاکھ ہزار وہ تان میں دوں گا, اسی تان پر رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو 2-3 سوال دیے, اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا, یہ نوٹ کرے پھر مجھے ان سوالوں کا جواب دے. آپ کی آواز نہیں آ رہی طارق بھائی. جی آپ ٹائم ان کا ختم ہو گیا سر, وہ میرا مائک بند تھا, میرا مائک. جی اب 10 منٹ کا یہ ٹرن ہوگی سر. اوکے جی جو پوائنٹ ریز کیے ہیں شیخ صاحب نے, آپ جی انشاءاللہ بسم اللہ شروع کریں. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ بخاری کی روایت ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی, یہ ترجمہ کر رہے ہیں ایتونی کا کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ.
ایتونی لے کر آؤ، اکتب لکم کتابن، ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ، یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، کہتے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا، کہاں فیصلہ؟ یہ نبی سے کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے، مخالفت اس کا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا، نہ ابوبکر سے مشورہ کیا، نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو۔ ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے، اس کا انکار کرنا، اس میں نزاع کرنے والا وہ جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں، عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں مونا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ کس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا، ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، یہ تصریح ہے، تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے، یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت بہت واضح ہے۔ اور پھر یہ اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے، جابر کے الفاظ ہیں، یہ کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے، اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں، جابر شاہد واقعہ ہے، سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ، اور صحابی آئی ہے، صحابی کہہ رہا کیا کہہ رہا؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا، مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا۔ بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتداءً تو نہیں بولا نا، ایک مقام ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا، عمر کی بات کی وجہ سے ہی۔ ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو، عمر نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ، کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَلَفَ تفریق کے لیے ہوتا ہے، عمر کی بات کی وجہ سے، کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی، تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے۔ پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ، خود کلام کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کبھی قرآن نے بولا ہے۔ یہ اللہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تکذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے، روایت پڑھنے کا، جی ہاں، روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے، فہم نہیں ہے اس کا، وہ کہہ رہا، وہ شہادت دے رہا عمر نے مخالفت کی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت دے رہا عمر مخالفت کیا، کہتا ہے اس کا فہم ہے، فہم نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے، اس کی شہادت ہے بالحس بالمشاہدہ بالعیان، اس نے شہادت دی ہے، دیکھیے شہادت دیا۔ اچھا، کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے، شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو، میری طرف دیکھو شیخ صاحب، مطالعہ نہ کرو، شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ۔ کس بیوقوف نے بولا، کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ اور کس احمق نے بولا ہے غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلبہ علیہ، یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، شکست کھا چکا اپنے درد کا۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ غلبہ، غالب بولتے ہیں پیروز کو، مغلوب بولتے ہیں شکست۔ غلبہ علیہ الوجہ، درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے، درد اس پہ، اس کو مغلوب، اس کے کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ، بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے۔ ان کا جسم یا ان کا فکر، جب اس قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے، کیونکہ اس عبارت، ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا، غلبہ الوجہ عبارت اخرى، کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے۔ غلبہ الوجہ کا مطلب ہی یہی ہے انہ یحجر، کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا، یہ اپنے درد ان پہ حاوی ہو چکا ہے، کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کھو بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ عبارت نخرہ اس کا ہے، اور بخاری
بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے، یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنا دکھاؤ. یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کرنا، یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر مخالفت کرنا بعبارت الاخرى ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس نے مخالفت کی. یہ ایک اصطلاح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سامنے جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا ہو. آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی، یعنی ان کے حضور شریف میں، ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے، حرمت کا خیال نہیں رکھا، مخالفت کی. اب انہوں نے کہا کہ جتنے میں نے تعین کا ذکر کیا ان سب کا یہ سب ایک ہی تعین کی طرف جاتا ہے. نہیں، یہ ایک تعین نہیں ہے، مخالفت اور تعین ہے. دوسروں کا یہ لیڈر بن گیا ہے، دوسروں سے بھی مخالفت کرے، دوسرا تعین ہے. یہ تعین سبب اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مخالفت، یہ وہ پہلا تعین نہیں ہے، دوسرا تعین ہے. یہ تعین توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ پہلا تنید، یہ اگلا الگ تعین ہے. پھر اس نے دوسروں سے بھی اذیت کرایا ہے، دوسروں سے بھی توہین کرایا ہے. اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. اور پھر یہ تعین کہ جب اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پہ اعتقاد ہے نہ روز جزا پہ اعتقاد ہے. کیونکہ اللہ اور روز جزا پہ اعتقاد ہوتا تو میں نے قرآن کی آیت دکھائی. اس آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، مؤمنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ کہہ دیں ہم نے ہماری سمت ہے طاعت ہے. اور مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا اطعنا بولا ہے یا مخالفت کیا؟ اور سمعنا اطعنا بولا ہے، مخالفت کی ہے، اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اچھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے. نہیں، اس کا مشاہدہ ہے، یہ روایت ہے، حجت ہے آپ پر. عبداللہ ابن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے، اور اگر عبداللہ ابن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ، میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. عبداللہ ابن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، القارعۃ ما القارعہ، یوم الخمیس وما یوم الخمیس. یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم امر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعه على الحسباء، اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا. اور پھر ملاحظہ کریں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ حدیث نمبر ہے 114، ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الکتابہ. مصیبت، ساری مصیبت وہ مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. آئے ہائے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا ان الرزیہ کل الرزیہ، سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے. وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو، وصیت لکھنے دو. ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے. واضح بات ہے، کس سے نہیں کہا؟ عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، یا یہاں پر جی سر، یا یہاں پر کیا ہے مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے، تو مخالفت کس نے کیا ہے؟ عمر نے اگر مخالفت نہیں کی، وہ کون ہے جس نے اس کا نام بتاؤ ہمیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا؟ نہیں لکھنے دیا. اگر عمر نے نہیں کیا، اس کا نام مجھے بتاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ وقت ختم ہوا ہے جی شیخ صاحب، آپ کا جی آپ کا وقت 10 منٹ ختم ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی، یہ جو جی ہمارے ساتھ ایڈ ہے نا، یہ زوم پر لوگ جی یہ بہت بےہودہ قسم کے ریمارکس پاس کر رہے ہیں تو مقدسات سب کو کے متعلق. وہ اپنے اس کو کہہ دیں کہ نکال دیں ان کو. آپریٹر صاحب سب کو کک آؤٹ کریں، کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ زوم پہ کسی کی.
جو بےہودہ ریمارک کرے اس کو نکال دیں بھائی زوم سے. نہیں وہ میرے سامنے اچھا اچھا وہ دوسرا اچھا جی میرا حکم کنٹرول تو سارا اس پہ کو نہیں، پڑھ آپریٹر دیکھنا صاحب کا مجھے کنٹرول سارا ہے. یہ اتنی زیادہ آگی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. شیخ صاحب کا چہرہ ہی نہیں نظر آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کوئی بندہ بار بار ایک یہ کر رہا ہے. یہ مجھے بالکل سکرین ایسے اس کو کک آؤٹ کر دیں بھائی. سر مجھے وہ بہت یوٹیوب میں جا کے دیکھیں نا، بہت جو زیادہ لوگ اذیت ہو چیٹ رہی ہے کرنا یہ. چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، فیس بک یوٹیوب پہ جا کے ادھر دیکھ لیں، چیٹ کریں. ادھر زوم میں ضرورت نہیں ہے ادھر چیٹ کرنے کی. اچھا دوسرا چلیں، بڑی اچھی گفتگو جا رہی ہے اور کوشش کیجیے اور مزید تحمل اور بردباری سے اس بحث کو، ایک گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی علامہ صاحب میں سٹارٹ کرتا ہوں. افضل حلیم صاحب بسم شروع اللہ کیجیے الرحمن گا. الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اچھا میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں. پھر اس نے کیا دلیل دی؟ دلیل تو دی ہی نہیں. طارق بھائی میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ ہو تو دلیل ساتھ ہونی پڑے گی. دلیل بغیر کام نہیں چلے گا یاری، نہیں چلے گا. اس نے وہی کی طرح وہی بات ریپیٹ کر لی. علامہ صاحب میں تھوڑا سا روکتا ہوں آپ کو، ایک منٹ. آپ نا گفتگو میں تھوڑا سا نا نام پورا لیا کریں، یا سر پھر اوکے سوری، وہ معاف سیگے کیجیے، استعمال کریں. معاف کیجیے، سوری. سیگے اللہ یاری استعمال صاحب، کر لیں. تو آپ کر لیں، تو کر لیں. ٹھیک ہے، نام لینا ہے تو پھر کائنڈلی پورا نام معاف لیجیے گا. کیجیے میری غلطی. جی بہت شکریہ. میں نے کوئی ان نہیں کو نہیں نہیں، کہا آپ چلے کہ آگے بڑھیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے آیت پیش کی اور آیت سے غلط استدلال کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو حکم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. حکم ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حکم تو ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا. تو علی الوجوب کی دلیل دے. ائتونی بکتاب، کتاب لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہاں کیا؟ فیصلہ تو کیا ہی نہیں، بلکہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے اور کتاب لکھی گئی، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اگر کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو لاؤ، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان پھر ثابت کرنا وہ ہمارا کام ہے میرے بھائی. جب کتاب لکھی جائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ ہوئے، تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ گمراہ کیسے ہوئے؟ صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ یہ تو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں. تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ اگر کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اتنی اہم کتاب نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ اجتہاد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ملتوی فرما دیا. ہائے ہائے عمر، قربان جاؤں تیرے ایمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا اظہار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب کو چھوڑ دیا تو تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. جب فیصلہ نہیں ہوا تو مخالفت کیسے ہوئی؟ مخالفت تو اس وقت ہے جب بالجزم یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہو، لیکن یہ ثابت کریں نا، اللہ یاری صاحب ثابت کریں کہ فیصلہ ہو چکا تھا. اچھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ نبی کے جواب میں انہوں نے کہا، میں نے ثابت کیا اسی روایت سے کہ نبی کے جواب میں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے، وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر شفقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شفقت کرنے کی وجہ سے. اور میری بات ایک یاد رکھنا طارق بھائی، شفقت کہاں سے آتی ہے؟ شفقت کا منبع ادب ہے. شفقت اٹھتی ہے جب کسی کے دل کے اندر کسی کی ادب ہو. دیکھو جب ہم ہمارے والدین کو ہم بیمار دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ چائے بنائیں، آپ کھانا نہ بنائیں،
میں بنا دوں گا, میں آپ کے لیے لے آؤں گا. کیوں؟ شفقت کی وجہ سے. لیکن اس شفقت کا اصول کیا ہے, اس کا روٹ کیا ہے؟ ادب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا, حضرت عمر نے جواب ان کو دیا. میں نے دو طرح سے اس کو ثابت کیا. حضرت عمر کے الفاظ دیکھو, حسبنا, ہمیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے ہیں. پھر فرما رہے عندکم, کم کا کیا مطلب؟ کم کا مطلب تمہارے, یعنی تم. یہ جمع کا صیغہ ہے, واحد کا صیغہ نہیں ہے, جمع کا صیغہ ہے, دوسروں کو فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات انہوں نے کہا کہ خالفہ, یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. جابر کے الفاظ ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کسی عالم کے یہاں کفر کا فتویٰ ایسے الفاظ پر نہیں آ سکتا. مجھے اس کا جواب دیں کہ خالفہ حضرت جابر کے الفاظ ہیں. دیکھیں طارق بھائی, تین لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں ایک ہی واقعے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ تینوں کے الفاظ مختلف ہوں گے جب وہ اس واقعے کی ادائیگی کریں گے. اب ہر ایک اپنے لحاظ سے وہ کرے گا. ان الفاظ کو لے کر کسی کو جیل کے اندر ڈالنا یہ نہیں ہو سکتا. ان کے اسلام کے اندر خاص طور پر کفر کا فتویٰ, یہ ہم ویسے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کفر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کفر کا اصول ہے کہ جب ایک بھی احتمال آ جائے تو بطل الاستدلال, اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے. اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے. میری باتیں اس پر لازم ہے, یہ میری باتوں کو جواب نہیں دے رہا, یہ جواب نہیں دے رہا, یہ بھاگ رہا ہے, یہ بس اپنے قانون کو آگے کر رہا ہے, آگے کرتا جا رہا ہے, آگے کرتا جا رہا ہے. میری باتوں کو جو علمی ہے, اس کی باتیں تو وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے. او عمر نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. یہ جو پہلا تان ہے نا, پہلے تو اس کو ثابت کرو میرے بھائی, پہلے تو اس کو ثابت کرو. اچھا, اس نے کہا کہ صحابہ نے اختلاف کیا. توبہ توبہ, لا الہ الا اللہ, یہ اتنا واضح جھوٹ ہے, اس جیسا جھوٹ میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں. اچھا. یہ دیکھو, اور اس نے الفاظ بھی دیکھو پڑھے, توبہ استغفر اللہ. الفاظ یہ ہیں وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ, تمہارے پاس قرآن ہے, کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. پھر دیکھو فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ, فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ. طارق بھائی, اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ ہیں؟ نہیں, اس کے معصومین امام, اس کے معصومین امام. دیکھو یہ ہنس رہا ہے, کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو چوری میں پکڑ لیا ہے. اس نے ترجمہ کیا صحابہ. اہل بیت بھی موجود تھے گھر کے اندر, اور کچھ اور بھی لوگ موجود تھے, تو ان کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی. جھگڑا کیا تو اہل بیت نے جھگڑا کیا. فاختلف اہل البیت, اہل بیت نے اختلاف کیا. واختصموا, اور انہوں نے جھگڑا کیا. کس نے کیا؟ تیرے معصومین ائمہ, تیرے معصومین اماموں نے, انہوں نے جھگڑا کیا. کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دو, اور کچھ آل بیت کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات نہ دو. تو اختلاف کرنے والے تو تیرے آل بیت تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا, کچھ کہہ رہے تھے قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ, تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, آگے کرو. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر, اور ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے فرمایا. ان میں سے آل بیت میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی فرمایا ما قال عمر, جو حضرت عمر نے فرمایا. تو اگر حضرت عمر کا جملہ حسبنا کتاب اللہ اگر یہ کفر ہے, تو پھر کفر کا فتویٰ لوٹتا ہے آل بیت پر. لیکن الحمدللہ چونکہ ہم آل بیت کے غلام ہیں, تو ہم آل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں. ان کا موقف اختیار کرنے سے آل بیت کو آگ میں ڈالنا ہے. ان کا موقف اختیار کرنے سے کیا؟ آل بیت کو جہنم کے اندر دھکیلنا ہے. دھکیلو اور دھکیلو. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, بعض یہ کہہ رہے تھے. اچھا, قرآن
اچھا، حائل ہونے والے یہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ ان الرزیہ کل الرزیہ، کہ مصیبت یہ پوری مصیبت تھی. ما حال بین رسول اللہ کے رسول اور لکھنے کا درمیان کس چیز نے حائل ڈالا؟ اختلافہم و لغتہم، اہل بیت کا اختلاف اور اہل بیت کا شور ڈالنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. صحابہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ غلب علیہ الوجع، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے. آل بیت رضی اللہ عنہم جو گھر کے افراد تھے، گھر کے، کیونکہ وہی گھر کے اندر تھے، گھر ان کا تھا، اور جو مطالبہ تھا، جو مطالبہ قلم لانے کا، وہ تو ان کو تھا. جو قلم دوات لانے کا تھا وہ تو کس کو تھا؟ وہ تو آل بیت کو تھا. حضرت عمر نے کیا مخالفت کی آپ مجھے بتائیں. حضرت عمر نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو قلم دوات نہیں دیتا ہوں. حسبنا کتاب اللہ کا اپنا معنی ہے. اگر کسی نے انکار کیا تو آل بیت نے انکار کیا. اچھا یہ دیکھیں، اگر کسی کا گھر ہو، طارق بھائی میں آپ کے گھر آ جاؤں، ٹھیک ہے، میں فرنٹ روم کے اندر بیٹھوں گا، اگر میں قلم دوات مانگوں تو کس کا کام ہے لانا؟ آپ کا کام ہے یا آپ کے دوستوں کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام ہے. Why is it gone off؟ اچھا یہ تو آپ کا کام ہے، آپ اٹھ کر پیچھے جائیں گے اور قلم دوات لے آئیں گے. حضرت عمر تو وہ تو گھر کے افراد میں سے نہیں ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلم دوات لاؤ اور کسی نے قلم دوات لایا نہیں، تو گھر کے افراد کا قصور ہے. اگر قصور ہو، ہم کہیں اس کے اصول کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی قصور نہیں ہے کسی کا، نہ آل بیت کا نہ صحابہ کا، لیکن ان کے اصول کے مطابق اگر ہم کہیں کہ کسی کا قصور ہے تو آل بیت کا، کیونکہ گھر ان کا تھا. اچھا گھر صرف ان یہ کا تھا بھائی نہیں. چلے گئے طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہے، آپ کا ٹائم ہو گئی جی، ہماری باری ہے. کیا فرمایا کاظمی صاحب؟ طارق بھائی آپ کچھ لمحوں کے لیے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، تو اپنے وقت سے میرے خیال میں زیادہ بولے انہوں نے. چلے میرے خیال میں کچھ ایک آدھ منٹ آپ نے ٹائم نہیں لگایا تھا؟ ٹائم لگایا تھا، 11:30 منٹ ہو گئے تھے ان کے. چلے کوئی نہیں، وہ اتنا جب ٹیکنیکل ایشو آ گیا نا درمیان میں، نہیں کوئی بات نہیں، میرے ہینگ ہو گیا تھا. اچھا آپ شروع کریں، آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات کی کہ اہل بیت تیرے اماموں نے اختلاف کیا. میرے امام وہاں اس زمانے میں کون زندہ تھے؟ میرے امام امیر المومنین علیہ السلام تھے اس زمانے میں، امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے. دنیا کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی مسئلے میں اپنے بابا سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے. اچھا اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو مردوں کے درمیان ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے. تو آپ کسی حدیث میں دکھائیں نا کہ وہ اس گھر میں تھے، یہ گھر ان کا تھا. آپ خود تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے گھر میں تھی. وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کہاں پہ وہ عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے؟ تو وہ بھول گئے. ابھی جو ہے یہاں پر اہل بیت کو آپ نے کون سا بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنا دیا. او بھائی اتنی جہالت اور اتنی تجاہل، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب ہمیشہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا کمرے میں موجود لوگ. اہل کا مطلب ہے حاضرین فی الدار. ملاحظہ کریں بخاری کی جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ بخاری ہے، یہ حدیث نمبر 4432 ہے. یہ دیکھیں، اشتد برسول عن سعید بن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ ہے 4432. لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفی البیت رجال، گھر میں مرد حضرات تھے، صحابہ تھے. فاختلف اہل البیت، اس گھر میں موجود وہ حاضرین آپس میں اختلاف کیا. یہ تو بہت واضح ہے کہ اہل البیت کا مطلب کون ہے؟ وہ گھر میں جو موجود تھے. یہ گھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا، یہ بھی آپ اپنے سے بنا رہے ہو. کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس واقعے میں، اس معرکے میں موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ پہلے ثابت کرو. عمر کا ثابت ہونا تو ثابت ہے. بیت کا ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیت نبوت مراد نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری عائشہ کے گھر ہوئی ہے. آپ نے بنا دیا فاختلف اہل البیت کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی ہے. یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اچھا
پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جابر کے الفاظ سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اور جابر کے الفاظ سے مخالفت تو ثابت ہوتی ہے نا، کہ عمر نے مخالف، ایک صحابی نے شہادت دی ہے، صحابی نے شہادت دی ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے. عمر کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ. یہ ملاحظہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپس میں بولا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو شیخ صاحب؟ جھوٹ کی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ یہ حدیث نمبر 4432 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو. 4000 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حلموا اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، فقال بعضهم ان رسول، فقال کا کیا مطلب ہے؟ فقال، فا کا مطلب ہے تفریع. اس کے جواب میں اس نے کہا، نبی نے کہا کہ کہا تو اس کے جواب میں کہا غلبہ الوجہ، غلبہ الوجہ وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ عندنا غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ، یہ بہت واضح ہے. اور فاختلف، جو اختلاف بھی پیدا ہوا ہے گھر میں موجود افراد کے درمیان، یہ عمر نے اس کی ابتدا کی، اختلاف کی ابتدا کی. فا عربی زبان میں ہوتا ہے تفریق کے لیے، کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے، ما قبل ہوا ہے تو ما بعد وجود میں آئی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وجوب کہاں سے ثابت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایتونی کہاں سے وجوب؟ اولا میرے محترم ناظرین، صیغہ امر حقیقت وجوب میں، صیغہ امر جب نبی بالخصوص اگر عالی سے دانی کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ فلان کام کرو، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفقی والمتفقہ للخطیب البغدادی، وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صیغۃ الامر اقتضت الوجوب. صیغت امر میں اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اور پھر فرمایا بہت سارے مزید دلائل دے دیتا ہے یہاں پر. اچھا، المحصول فی اصول الفقہ، فخر رازی کی کتاب ہے. آپ کو کیا پتہ فخر رازی کی کتاب کیا ہوتی ہے؟ الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اکثر الفقهاء والمتكلمين. کہتے ہیں ہمارے ہاں صیغہ افعل وجوب کی دلیل ہے، مانع من النقیض یعنی اس میں رخصت نہیں ہوتی ترکیب. یہ جلال الدین سیوطی کی شرح کواکب الساطع ہے. الصیغۃ افعل ترد ل26 معنی، صیغہ افعل 26 معنوں کے لیے آتا ہے، تعجب، تحذیر، تحدید وغیرہ وغیرہ کے لیے. آخر میں کہتا ہے انہا حقیقت فی الوجوب فقط مجازا فی الباقی. افعل کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہوتا ہے، مجاز دوسروں میں مجاز ہے. پھر یہاں پہ قرائن بھی ہے میرے محترم ناظرین، قرائن میں ملاحظہ کریں. پہلا واضح قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اور بھائی قرینہ صارفہ ہے امر. پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں، یہ حکم اس میں اگر استحباب کے لیے ہے اس کی بھی مخالفت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی بجا لانا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر وہ استحباب کے لیے قرینہ لازم ہوتا ہے، یہاں پہ قرینہ صارفہ. میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، لن تذلوا بعده ابدا، نہیں دیکھ رہے. اسی لیے جب سوال سارے میرے رہ جاتے ہیں، کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. اور بھائی چپ کرو، چپ کرو، نیچے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، بات نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وجوب کا دلیل کیا ہے؟ وجوب کا دلیل یہ ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا فائدہ اس پہ کہ اس فائدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہ اس کے بعد مسلمان کبھی گمراہ ہی نہیں ہوں گے. اور یہ صرف امامت اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو ہمت مان لیتے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ بہت واضح دلیل ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی بات، الرضیہ کل الرضیہ، یہ وصیت لکھنا بڑا ضروری ہے، نہایت اہم ہے. اسلام کے سارے مصائب اسی وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے ہے. الرضیہ کل الرضیہ. تو پتہ چلا اسی حدیث میں قرائن بہت زیادہ ہے کہ امر کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو کس کے لیے لکھنا تھا؟ انہی کے لیے لکھنا تھا جو مخالف تھے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان الرجل لا یحجر،
ان الرجل لا يحجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بات کو ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں، اور ثابت کر دی کہ یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں، تو اگر اب مزید اصرار کیا جائے، اس مجلس میں لکھایا جائے، تو وہاں پر جنگ ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. آپ کہتے ہیں اگر وصیت، اگر کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کو جب لکھنے نہیں دیا عمر نے تو کہاں لکھنا تھا اس کا؟ اس مجلس میں. ہاں بعد میں لکھایا گیا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ ہمارے شیعہ کتب میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کتاب سلیم ابن قیس وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اگر آپ کو چاہیے تو کہہ دیں، میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں مجھے بات کرنے دو. نہیں ابھی میرا ٹائم وقت میرا ابھی وقت نہیں ہوا. وقت ختم. اچھا تو ان کے سارے پوائنٹس میں نے جواب دے دیا. اب واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین متعین کی طرف. اور بھائی میری باری ہے نا، میرے بیچ میں بنا بولا کرنا. نہیں یہ اسکرین پہ کیوں لکھ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کون لکھ رہا ہے. آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھ لو. ایکسکیوز می، میں نے ٹائم جو ہے نا روک دیا ہے، مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں پلیز. جی یہ نا کوئی جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہے نا، یہ ان کو ہونا نہیں چاہیے. ویسے انہوں نے نا وہ وائٹ بورڈ، یہ جیسے کہ ہم کو لیکچر دے رہے ہیں اور اوپر کوئی ڈائیگرام بنا رہے ہیں، یہ ادھر بھی ایسا ہی ہے. شیئر کر دیا. تو چونکہ اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، ہم تھرو زوم آئے ہیں نا، تو ہمیں تو زوم کی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈسٹربنس آتی ہے، آگے مختلف قسم کی واحیات قسم کے آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکا اپنا کمنٹس. تو آپ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لائیو بیٹھے ہیں نا، آپ لائیو بیٹھے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لائیو ہیں، تو ہم زوم کے تھرو آئے ہیں، تو آپ نے ہمیں زوم سے لیا ہے. تو یہ زوم میں وائٹ بورڈ ہے، تو کاظمی صاحب یا آپریٹر کو وہ نہیں پتا کہ وہ ان کو ریموو کرے یا وہاں سے وہ ہٹائے. تو دیٹس وائی وہ وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلم. میں اور عبد الحلیم صاحب جو ہے نا، یہ اس طرح چیز. تو میں نے ٹائم روکا ہوا تھا، ابھی انہوں نے ابھی کاظمی صاحب نے کلیئر کیا ہے. اچھا امید کرتا ہے کہ آپریٹر صاحب جو ہے نا کنٹرول رکھیں سختی سے، تاکہ کوئی وائٹ بورڈ نہ کھول سکے. ان کو نکال نہیں سکتے. ابھی آپ وہ دوبارہ آ جاتے ہیں نا، دوبارہ انٹرویو ہو سکتے ہیں. آپ 3 منٹ آپ بات کریں، آپ کی رہتی ہے، کیونکہ 1 منٹ انہوں نے اوپر لیا تو ہم پرائیویٹ پر نہیں رکھ سکتے. کریں گے آپ کو. وہ سب کو ابھی نہیں کریں گے وائٹ بورڈ، ابھی وہ آف کر دی ہے. آف کر دی. چلیں جی شروع کر. چلو شروع کر سٹارٹ. اچھا میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا جابر کے حدیث سے، عمر بن الخطاب کے اپنے جملوں سے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے. وہ یہ کہتا ہے جابر کی حدیث میں مخالفت نہیں ہے. وہ تو واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے ایک صحابی کہ اس نے مخالفت کی. عمر خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قلم کاغذ لاؤ تو میں وصیت لکھا دوں، کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو اس کے جواب میں، نبی کے جواب میں، فقالا، اس کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کتاب اللہ یہاں پر جب نبی کے مقابلے میں اس محاورے میں کہا جاتا ہے یعنی آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں، یہ بہت واضح ہے، اور اس کی وجہ سے مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے، پھر اس نے خود اس کے اپنے الفاظ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ نص کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے اس کو روک دیا تھا وہاں پر. تو یہ اس کے اپنے الفاظ، اپنے اعترافات ہیں. تو یہ میرے محترم ناظرین اختلاف ثابت ہو گیا، توہین ثابت ہو گیا، اذیت ثابت ہو گیا. اور یہ کہ یہ اللہ اور روز جزا سے نہیں ڈرتا تھا. اگر ڈرتا تھا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اذیت نہیں کرتا تھا. یہ سب ثابت ہو گیا. اگلی جو بات ہے میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، شدید بیماری کی حالت میں ہے، اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور وہ ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے. اس کی آخری وہ فرمان ہے، اس کی طاعت قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، عقل کی روح سے واجب ہے، اور کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہا. میرے اپنے جانے سے پہلے وصیت لکھانا چاہتا ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس کو صحابہ نے نہیں روکنے دیا. کس صحابہ پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب ہے. تو میرے محترم ناظرین اگر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ مخالفت نہ کرتا. اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک آپ کا ایمان نہیں ہے، کسی مومن کا ایمان نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر اس کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، اور وہ صحابہ جو عمر کے انہوں نے ساتھ دیا، مخالفت کیا، وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو وہ کیا ہوتا بھائی؟
تو وہ مخالفت نہ کرتے، وہ وصیت لکھنے دیتے. اور ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت نے مخالفت کی ہے، تو کسی حدیث میں دکھاؤ کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسن علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسین انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ تو میں نے دکھا بیت سے کیا مراد ہے، بیت سے مراد بیت عائشہ ہے، تم خود کہتے ہو. اہل بیت وہ کمرے میں جو حاضر موجود افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی نہیں کہ اس میں مراد کون ہے، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. وہ تم الفاظ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ 9واں تان 10واں تان، یہ لیڈر ہے ان لوگوں کا جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن ان کے دل میں کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. اچھا اگلے ٹرن میں رکھ لیجئے گا. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بھائی صاحب آپ نے مجھے 10 منٹ دیے تھے. نہیں 11 منٹ دیے بھیا. اچھا چل علامہ صاحب 11 منٹ دی. بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم. 10 منٹ دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ یاری کہتا ہے کہ میں الفاظ کا کھیل کھیلتا ہوں، اور آل بیت سے مراد یہاں آل بیت یعنی علی، حسن، حسین، حضرت فاطمہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے طارق بھائی، انہوں نے یہی کہا نا کہ یہاں آل بیت مراد نہیں ہے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آل بیت مراد نہیں ہے؟ جب لفظ موجود ہے تو دلیل آپ کے ذمہ ہے. آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی. جب لفظ موجود ہے، آل بیت نے اختلاف کیا یعنی گھر کے لوگوں کو، کیونکہ دیکھو اس حدیث کے اندر غور سے دیکھیں تو جو راوی ہے اس نے فرق کیا. پہلے اس نے فرمایا وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ، گھر کے اندر کچھ لوگ تھے، اور ان کی بات کی، حضرت عمر ان میں سے ہے. پھر اس آدمی نے فرق کر کے فرمایا کہ اہل بیت، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان مردوں نے اختلاف کیا؟ اس نے یہاں تخصیص کی، خاص لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ آل بیت گھر کے اندر تھے یا نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے کتاب شیعوں کی، رافضیوں کی، الارشاد. نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، الارشاد. میں پڑھتا ہوں. اس کے اندر لمبی روایت ہے لیکن جو الفاظ مناسب ہے وہی میں پڑھوں گا. اس کے اندر ہے اوصیکم باہل بیتی خیرن، میں تم کو وصیت کرتا ہوں. یہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. ثم اعرض بوجهه عن القوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہٹایا لوگوں سے. فنہدوا، اور وہ لوگ اٹھ گئے. وبقی عندہ، اور باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس، فضل، علی بن ابی طالب، واہل بیتہ خاصتاً، واہل بیتہ خاصتاً، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس، حضرت فضل، ان اہل بیت خاصتاً، سب موجود تھے. ایک بات. دوسری بات، پھر اگر اسی صفحے کو دیکھا جائے، فلما کان من الغد حجب الناس عنہ، جب دوسرا دن ہوا لوگ چلے گئے، فی مرض وثقل فی مرضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی. وکان امیر المؤمنین لا یفارقہ الا لضرورت، حضرت علی ان سے جدا ہوتے نہیں تھے مگر صرف ضرورت کے لیے. میں نے ان کی مفارقت ثابت کر دی، تو ان کی جدائیگی ثابت کر. ٹھیک ہے، اچھا، ہاں، عدم جدائیگی. ٹھیک ہے، اچھا، یہ ہے پیج نمبر 141. اچھا، یہ سند ہے، سند اس کی ثابت ہے. میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا نہیں، سند چھوڑو. جب یہ سند پر اشکال کرے گا پھر میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے، جب یہ اشکال کرے گا پھر میں انشاءاللہ اس کو سند کا میں جواب دوں گا. رائی الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یہ جانتا ہے اس کو. اچھا، میں آپ کو دیتا ہوں. سلیم ابن قیس، اس نے خود کہا ابھی اپنے پہلی تقریر کے اندر کہ کتاب لکھی گئی تھی اور کہاں موجود ہے؟
اس کتاب کے اندر اس نے کہا، سلیم ابن قیس کے اندر اس نے کہا موجود ہے۔ میں آپ کو وہی روایت جو یہ استعمال کرنے والا تھا، تو سند پر جرا مت کرنا، جو آپ روایت استعمال کرنے والے تھے میں آپ کو انشاءاللہ وہی روایت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ انگریزی میں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ انگریزی کا ترجمہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 49، So I kept quiet until those that were in the house got up and went. میں خاموش رہا جب تک کہ جو باقی لوگ تھے گھر کے اندر وہ چلے گئے۔ Only Ali, Fatima, Hassan and Hussein remained. صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین باقی رہے، اور کوئی باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ موجود تھے۔ 153، ایک منٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، وہی کتاب جو یہ استعمال کرنے والا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، او طلحہ، were you present when the holy prophet ﷺ asked for a paper so that he could write with which the ummah does not deviate and oppose, and at that time your companion said what he said, i.e. is delirious, astaghfirullah. حضرت عمر نے وہ نہیں فرمایا۔ At that time the holy prophet ﷺ became very angry and left. Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he said, when you people left, جب آپ نکلے گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told me all these، صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ سارا بتایا۔ حضرت علی موجود تھے۔ میں نے آپ کو 3 روایت پیش کر دی، لیکن ان روایتوں کو اگر یہ پسند نہیں کرتا، جس طرح میں نے کہا کہ اہل بیت خود جو حدیث یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی آل بیت نہیں ہے تو کون ہے؟ حضرت علی آل بیت نہیں ہے، آل بیت ہے نا۔ اب سمجھے، اتفاق بین السنہ و شیعہ، ہمارے دونوں کے درمیان حضرت علی متفقن علی آل بیت کے افراد میں سے ہے۔ تو جب یہاں حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث کے اندر ہے حضرت علی موجود تھا، الارشاد کے اندر حضرت علی موجود تھا، سلیم ابن قیس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو میں نے ان کے لیے ثابت کر دیا کہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ اختلاف کرنے والے آل بیت تھے۔ اور صرف اختلاف نہیں، بلکہ جو حضرت عمر نے فرمایا آل بیت میں سے کچھ لوگوں نے وہی فرمایا۔ حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا، اور یہ سب اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا غلب علیہ الوجع۔ اور ایک اختلافی جملہ ہے جو یہ آگے انشاءاللہ ہم جا کر اس پر بات کریں گے، حجرہ، کہ کیا حضرت عمر نے یہ لفظ بولا؟ اگر ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ علی سبیل التنازل، ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ حضرت علی نے، حضرت عمر نے وہ فرمایا، تو روایت کے اندر صاف ہے کہ اہل بیت کا وہ طبقہ جو نہیں دینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قلم دوات نہ دو، انہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے کہا۔ اگر حضرت عمر کافر تو استغفر اللہ، اس کے اصول کے مطابق وہ بھی، اگر حضرت عمر منافق تو ان کے اصول کے مطابق وہ بھی، اگر حضرت عمر مرتد تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ انہی پر۔ کیوں؟ روایت صاف ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے فرمایا جو عمر نے فرمایا، جو عمر نے فرمایا۔ لیکن اس نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر کتاب لکھی گئی، اگر کتاب لکھی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ محفوظ ہو جائیں گے، تمام صحابہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ کتاب لکھی گئی، ٹھیک ہے، تو اگر کتاب لکھی گئی تو تم صحابہ کو مرتد کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ، اور میری بات یاد رکھنا طارق بھائی، مجھے پتہ ہے یہ کیا کہے گا، یہ کہے گا کہ کیونکہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس پر عمل کی شرط ہے ہی نہیں۔ حدیث ثقلین کو دیکھو، حدیث ثقلین کے اندر کیا ہے؟ حدیث ثقلین کے اندر یہ ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، میں 2 باری چیزوں کو چھوڑنے والا ہوں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو پکڑتے رہو گے، لن تدلو، گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اس حدیث کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لکھوں گا کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ہو،
جب بھی ہو جیسا بھی ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لے تو کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ پوری جماعت صحابہ کو مرتد کہتے ہیں. پوری جماعت صحابہ کو تم مرتد کہتے ہو حالانکہ کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے. اچھا آخری بات اس نے کہا کہ بعد میں لکھی گئی. جب بعد میں لکھی گئی تو میرے سوالوں کا جواب اس نے ایک بھی نہیں دیا. بس وہی تان تان. اس کو تان کے الفاظ بغیر اس کو کوئی آتا ہی نہیں ہے بیچارہ. یہ سمجھا کہ میں تان کی وہ لائن لگا دوں گا اور وہ ڈر جائے گا بیچارہ. اس کو کیا پتا تان میں تجھے تان دکھاتا ہوں یہ تان. اور جب میں تان الاؤں گا نا پھر ان کی جواب دینا. اچھا اس نے کہا کہ بعد میں کتاب لکھی گئی اس میں ہمارے خلفاء کے نام تھے. ہمارے خلفاء کے نام تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ صاحب ایکسکیوز میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. اچھا اس کو اگلے پر رکھ لیجئے گا. اچھا ایک میں پوچھنا چاہتا ہوں میری آپ کو تصویر آ رہی ہے لائیو؟ واضح واضح بہت صحیح آ رہی صحیح آ رہی. لیکن میں ادھر سٹل ہو گیا ہوں. نہیں صحیح آ رہی ہے. آپ جو ہے نا آپ پریشان نہ ہو. آپ صحیح ادھر صحیح ہیں ہمارے پاس صحیح ہیں. میں ادھر سے ادھر لوکل آپ کے فون میں کچھ ہوا ہوگا ادھر لیکن ادھر آپ صحیح ہیں. طارق بھائی میرا خیال ہے اللہ یاری کا وہ آپ سے ڈر رہا ہے. نہیں مجھے ری جوائن نہ کر لوں اگر ٹائم دیں 1 منٹ کے لیے. آپ ری جوائن ہو جائیں کوئی بات نہیں. آپ ری جوائن ہو جائیں. اللہ یاری صاحب کو تھوڑا سا وقت کو پریشان لگ رہا ہے بیچارہ. آپ کے ہونٹ آپ کے چہرے کے تاثرات وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں نا ذرا اس طرح مطلب جو. ٹھیک ہے آپ ہو کے آ جائیں کوئی بات نہیں بھائی صاحب کوئی بات نہیں. آپ ہو کے آ جائیں. چلے جائیں آپ تھوڑا پانی شانی پی لیں. میں نے تھوڑا سا پوچھنا بھی ہے شیخ حلیم صاحب سے ایک سوال بھی پوچھنا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ جواب دیں گے. واش پہ ماتان کو مارنا. One second. السلام علیکم. علیکم السلام. جی شیخ صاحب ذرا تھوڑا ٹھیک کیجئے گا اپنی طرف سے. میں ادھر سے ٹھیک ہو گیا بھائی. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. جی بالکل. ابھی آپ اچھا میں علامہ عبدالحلیم صاحب وہ کون سے سوالات ہیں جو انہوں نے ٹچ نہیں کیے وہ ذرا بتا سکتے ہیں؟ ہاں جن کا رپلائی نہیں دے رہے آپ کو. میں نے ابھی مجھے خود بھول گئی. میں نے لکھا 1 منٹ جو انہوں نے اگنور کیے نا ذرا ٹو دی پوائنٹ چلتے اہل بیت کی بڑے علمی. انہوں نے کہا کہ یہاں اہل بیت سے مراد علی حسن حسین فاطمہ نہیں ہے.
اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اس کا تو رپلائی آپ نے دے دیا نا، اس کا تو آپ وہ دیں گے نا، آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا، اور کیا چیز تھی؟ انہوں نے جب نہیں، اہل بیت انہوں کا نے دکھایا دلیل نا نہیں دی نا، رجال، انہوں نے دلیل نہیں دی. یعنی عرض یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے مراد دلیل کو اس حدیث سے دینے کی کوشش کی کہ وہ راوی کہہ رہا ہے آگے کسی حدیث کا دکھایا نا کہ وہ گھر کی بیت کے اندر رجال موجود ہیں، تو آپ نے تو بتا دیا نا دلیل. میں کہہ رہا ہوں کو رہ کون سا رہ گیا جو ٹچ نہیں انہوں نے کیا، اس پر تو بات انہوں نے اس کی کو ہے خود نہیں معلوم بھائی. وہ قابل قبول ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کتاب لکھی گئی ہے تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، یعنی اگر وہ تو ابھی پوچھا نا، ابھی پوچھا، اس کا جواب آئے گا. اوکے چلیں جی شروع کریں بھائی، شروع کریں جی. لیٹ چلیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا. ہم نے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، بالخصوص صرف اس مقامات پر جہاں پہ کوئی قرینہ ہو، قرینہ صارفہ موجود ہو کہ وہاں پر یہ حکم تحدید کے لیے یا تعجب کے لیے یا صیغہ امر یہاں پہ مطالبہ مراد نہیں ہے، وَإِلَّا ہمیشہ اس کا اطاعت کرنا واجب ہے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور ان کے اپنے کتب سے میں نے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ صیغہ امر حقیقت ہے وجوب میں، قرآن کے آیات میں نے دکھا دیا ہے. اچھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا سبب دخول النار ان تصيبهم فتنة او تصيبهم عذاب علیم. تو یہ میں نے سب پڑھ دیے، کسی اس کا جواب نہیں دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول شریف میں اتنا بڑا قرینہ کہ میں کتاب لکھوں گا اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا، اس کے باوجود کہتا ہے قرینہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا الرضیہ کل سب مصیبت دنیا کے سب مصائب عمر کی فعل کہ اس نے وصیت نہیں لکھنے دیا، اس کا اس نے جواب دے دیا. کسی کا جواب؟ جابر واضح طور پہ جابر صحابی ہے یا کوئی مثلا وائس آف امریکہ کوئی جورنلسٹ ہے، وہ صحابی ہے. تمہاری صحیح حدیث کہہ رہے ہیں عمر نے مخالفت کی ہے، عمر اپنے الفاظ ہیں، عمر کے الفاظ واضح ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حسبنا کتاب اللہ کہا، تائید میں تو نہیں بولا حسبنا کتاب اللہ، اس کی مخالفت میں بولا. ایک کا اس شخص نے جواب نہیں دیا ہے، اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب متعین، اور عدم ایمان باللہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدم خوف من اللہ من یوم الجزاء، یہ سب میں نے ثابت کر دیا، اور سب منافقین کا سردار ہونا ثابت کر دی. کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. یہ اس نے ایک جھوٹی بات پکڑ رکھی ہے کہ اہل بیت نے مخالفت کیا. اور بھائی اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے گھر میں حاضر افراد. کہتا ہے یہ میرے لیے ثابت کرو. اہل بیت کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں بھائی، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اہل کا مطلب ہے حاضرین، وہاں پہ حاضر افراد. بیت کا مطلب ہے گھر، گھر میں حاضر افراد. اہل بیت گھر میں حاضر افراد. اسی حدیث میں کہ گھر میں جو افراد تھے وہ صحابہ تھے. آپ کے اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ نا، اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ کہ وہاں پر امام حسن امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی مخالفت کی، یا علی علیہ السلام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی. جو حدیث آپ نے دکھایا ہے وہ یہ ہے، کتاب سلیم میں ہے، ملاحظہ کریں، وہ یہ ہے مائی صاحب کہ کتاب سلیم میں آپ نے تو عربی بھی شاید پڑھنا نہیں تھا، مشکل ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کا انگلش پڑھ لیا. اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ یہ طلحہ اس وقت فقال صاحبک، عمر تیرے ساتھی نے کہا تھا ان نبی اللہ یحجر. اگر سلیم کی حدیث سے استدلال کرتے ہو تو سلیم کی حدیث، اسی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عمر نے کہا تھا کہ نبی اللہ یحجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، اچھا بےہودہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو جب تم لوگ نکلے تھے تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ صحیفہ لکھوایا، اس میں 12 اماموں کے نام لکھائے کہ اس میں سے پہلا امام میں ہوں، اور میرے بعد امام حسن، میرے بعد امام حسین، اور 12 امام اور سلمان ابو ذر سب نے شہادت دی کہ جی ہاں لکھایا تھا، ہم شاہد تھے وہاں پر. اب آپ کہتے ہیں، اب دیکھو میں حیران رہ گیا ہوں جہالت کی سمندر پر، اس بے انتہا جہالت پر. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت لکھ دی، تو صحابہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ اور صحابہ نبی، پہلی بات ہے کہ صحابہ نبی کے وصیت لکھنے سے گمراہ ہو گئے، پہلے گمراہ ہو گئے. انہوں نے گالی دی، گھر سے نکل گئے، مخالفت کر دی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے نکال دی، تو یہ تو کافر بن گیا نا، مرتد ہو گئے، نبی کو گالی دے کر مخالفت. اس کے بعد لکھی گئی نا، اس کے بعد جو مسلمان تھے، پہلی بات یہ. اور وصیت جو لکھائی گئی ہے صحابہ کے ارتداد کے بعد لکھائی گئی ہے، پہلی بات. دوسری بات، کہتے ہیں کہ وصیت میں عمل کی شرط نہیں ہے. اور بھائی اگر کوئی عمل نہ کرے تو بھی سب جنتی بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہے بھائی.
نبی کے وصیت میں بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بعض الفاظ مقدر میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں. آپ نے شاید صحیح طرح سے تعلیم نہیں پڑھی آپ نے کسی مدرسے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث میں، روایات میں، آیات میں بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں. کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ کوئی گمراہ نہ ہوگا، کہ کوئی مانے نہ مانے گمراہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ مان لیں تو گمراہ ہوگا نا، اگر کوئی نہ مانے تو گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کی نادانی اور جہالت ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں پھر متعین کی طرف. کسی تان کا یہ شخص جواب نہیں دے سک رہا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا 11واں تان سنو، بہت بڑی تان ہے، کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر بشرط کہ لوگ قبول کریں، اس طرح نہیں اگر کوئی قرآن کو قبول نہ بھی کرے. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے لیے. اب اس میں کہاں الفاظ ہے کہ اگر آپ قبول کرو گے تو ہدایت پائے گا؟ وہ تو معلوم ہے، اگر کوئی نہیں قبول نہیں کرے گا تو ہدایت نہیں پائے گا نا، وہ تو واضح ہے. اچھا، 11واں تان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو عمر نے مخالفت کی. اس کا مطلب ہے پوری امت کی دشمن، یہ پوری امت کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے اور اسلام کا غدار ہے، خائن ہے. اس سے بڑھ کر کیا دشمنی کہ پوری امت، پوری انسانیت، پوری بشر کے ساتھ، وحی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، کہ تم نے اتنی بڑی دشمنی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحے میں وہ کلیدی، وہ اساسی وصیت نہیں لکھنے دیا. اچھا، دوسری بات، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ. محترم ناظرین، یہ حسبنا کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں، کہتے ہیں قرآن کافی ہے. نبی کے مقابلے میں بولا ہے نا قرآن کافی ہے، اس کے جواب میں بولا. وہ تو میں نے نص دکھایا، آپ کہیں گے نہیں بولا جواب میں، وہ تو بخاری میں لکھا ہے کہ فقال، اس کے جواب میں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ. اب مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہاں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ؟ قرآن نے کبھی خود بولا حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا حسبنا کتاب اللہ؟ کسی فرقے کا یہ عقیدہ ہے؟ ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اشاعرہ کا عقیدہ؟ کس کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں حسبنا کتاب اللہ، کسی کا عقیدہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تجہیل ہے. تجہیل یعنی جہالت، نبی سے نسبت دینا کہ نبی غلط کر رہا ہے، وصیت لکھا رہے ہیں. کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، میں ایک وصیت لکھ لوں گا، اس وصیت کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اور یہ جملہ بذات خود حسبنا کتاب اللہ، یہ خود جملہ کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. پھر یہ قرآن کے بہت سارے اپنے قرآن کے آیات کی مخالفت ہے. مثلا قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن خود کہہ رہا ہے میں کافی نہیں ہوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین. قرآن کہہ رہا ہے وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وحی ہے، ہر قرآن کی طرح. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن خود کہہ رہا ہے. کب قرآن نے بولا ہے؟ شیخ صاحب اس ایک سوال کا جواب دینا، قرآن نے کب بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے آنکھ میں لا کر کے وصیت نہیں چاہیے بھائی، مخالفت کر رہا ہے. ہاں کتاب کافی ہے. اوئے یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآنی آیات کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ اس نے خود اسی حدیث کی، اسی اپنے گفتے کی بار بار اس نے مخالفت کی. عمر نے کیسے مخالفت کی؟ اگر قرآن کافی ہے تو صحیفہ سے بنی ساعدہ یہ کیوں گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، حسبنا کتاب اللہ نہیں جاتے بھائی، نہ جاتے سقیفہ بنی ساعدہ. عمر نے ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنایا سقیفے میں؟ اور جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا اس نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حسبنا کتاب اللہ کافی ہے نا. یہ ایک ایسا جملہ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ وہ ہر لحاظ سے وہ باطل قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے اور احادیث کے خلاف ہے. اس نے خود کسی مسلمان کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور اس نے خود بھی اس کی بار بار مخالفت کی. اچھا محترم ناظرین، پھر میرے محترم ناظرین ایک اور مزید میں آپ کو دکھا دوں کہ اس نے اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی گالی دی. اس شخص نے، ملاحظہ کریں، الطبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد الثانی، یہ صفحہ نمبر 243 ہے. عمر بن الخطاب خود کہہ رہا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایتونی بصحیفۃ و دوات اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا، کہ قلم کی دوات لے کے آؤ کہ میں کتاب لکھ لوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ فقال النسوہ ائتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے کہا، عورتوں کی جانب سے ندائی پردے کے پیچھے ہوئیں گے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، ان کو لکھنے دو۔ قال عمر، عمر نے کہا اسکتنا، خاموش، عورتوں سے کہا فإنکن صواحبہ اذا مرض عصرتن اعینکن واذا صح اخذتن بعنقہ، تم اس کے بڑے ساتھی ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تم رونے لگتی ہو، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تم اس کے گردن کو پکڑ لیتی ہو، اس کے گلے کو پکڑتے ہو، گریبان کو پکڑتی ہو۔ اس طرح ازواج کی اس نے اس گھر میں نہ صرف نبی کی احانت کی، ازواج کی بھی احانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن خیر منکم، آپ کہتے ہیں نبی راضی ہو گئے، اوے نبی نے جو کہتے تھے نا کہ قلم کاغذ لانا چاہیے، نبی نے ان کی تائید کی ہے، ہن خیر منکم، یہ آپ سے بہتر ہیں، عورتیں ان سے بہتر ہیں، عمر سے۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے، الجزء الخامس، چابدار الحرمین، اس میں بھی یہی ہے کہ اس نے کہا فقال النسوہ الا تسمعون فقال انکن صواحبات یوسف، عمر نے ان کی تکفیر کر دی، ازواج کی تکفیر کر دی کہ تم صواحبات یوسف ہو۔ ٹائم ختم ہوا، ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب، ٹائم ختم۔ اچھا، ایک میں گزارش کرنا چاہتا تھا، تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تو اچھی بات ہے۔ اچھا انشاءاللہ کہ ذرا پوری امت، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کتب میں سے ملتے ہیں نا ترجمے کے لحاظ سے، وہ تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ذرا الفاظ کو زیادہ سخت نہ بنائیں۔ شکریہ جی مولانا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلی بات، ان کا جو سب سے پہلا سوال تھا کہ ایتونی، یہ علی الوجوب، یہ واجب، یہ وجوب کے لیے ہے، اور قرینہ صارفہ چاہیے، ٹھیک ہے، قرینہ صارفہ یعنی کوئی ایسی بات چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں قرار دے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بتایا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ میرا جواب نہیں سن رہا، کہ جب معاملہ پورا ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، تو وہی قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر تھا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی چھوڑ دی۔ یہ پہلا قرینہ ہے۔ اگر یہ قرینہ قبول نہیں ہے تو دوسرا قرینہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا، تو حضرت علی نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ حضرت علی نے اٹھ کر کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی کو بھی پتہ تھا، اور میں ثابت کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ یہ بات میں نے پہلے ثابت کر دی کہ حضرت علی نے وہی الفاظ بولے جو حضرت عمر نے بولے، تو یہی قرینہ ہے کہ ایتونی وجوب کے لیے نہیں تھا، میں نے دلیل دے دی۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ کہ حضرت علی گھر کے اندر موجود تھے۔ یہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت، عن ابن عباس ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اس بیماری میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ ان کا ہونا وہاں ثابت ہو گیا، ان کا الگ ہونا ان کے لیے یہ ثابت کرے کہ وہ نہ تھے۔ میں نے ثابت کر دیا، بخاری کی حدیث سے اہل بیت کا لفظ دکھا رہا ہے کہ حضرت علی موجود تھے۔ میں نے الارشاد کا حوالہ دیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کو حلوہ سمجھ کے ہڑپ کر گئے۔ اللہ یاری، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کیوں؟ ہاں، اچھا، یہ میں نے حوالہ دیا تو میری عربی کا وہ ٹھٹھا اڑانے لگے، حالانکہ روایت کا جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر یہ بات مانیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی، لیکن وہ بات مجھے ماننی نہیں پڑے گی کیونکہ تیری کتاب میرے خلاف حجت نہیں ہے، لیکن تیری کتابیں تیرے خلاف حجت ہیں۔ اس طرح آ کے دھوکے بازی میرے ساتھ مت کرنا، میں نے تیرے سارے مناظرے دیکھ لیے، یہ تیری پرانی عادت ہے۔
تیری کتاب تیرے خلاف حجت ہے، میرے خلاف حجت نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات، اس نے کہا کہ لن تدلو، صحابہ عمر کی وجہ سے سارے گمراہ ہو گئے۔ اچھا، میں انشاءاللہ ایک لمبی تشریح دوں گا آپ لوگوں کو، اور میں ثابت کروں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ مقدر عبارت، میں آپ کو مقدر عبارت دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا طارق بھائی غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی کتاب دوں گا تم آئندہ گمراہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم انسان ہیں، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو تین قسم کے حال ہیں۔ ایک ہے حال ماضی، گزر چکا، ایک ہے فی الحال یعنی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور ایک ہے مستقبل، ٹھیک ہے؟ جب ہم انسان آپس میں بات کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آئندہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم فی الحال کی بات نہیں کرتے، ہم آئندہ کی بات کرتے ہیں، اور اگر فی الحال خطرہ ہو تو ہم پھر فی الحال خطرے کی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بیمار آدمی ہے، آپ اس بیمار آدمی پر دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ فی الحال دم آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں آپ پر ایک ایسا دم کروں گا کہ آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر وہ فی الحال ٹھیک ہے لیکن آئندہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک دم ایسا کروں گا کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا گیا کہ میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، ایک تحریر لکھوں گا جس سے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عربی کے اندر جو لفظ لن ہے، لن تدلو، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، آئندہ، فیوچر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کا خطرہ کر رہے ہیں، کیا معلوم ہوا؟ فی الحال ٹھیک ٹھاک، فی الحال ٹھیک ہیں، ورنہ کسی گمراہ کافر مشرک مرتد کو یہ کہنا کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دوں گا، تحریر دوں گا، کتاب دوں گا کہ آئندہ آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، اس میں کیا فائدہ ہے آئندہ بچنے؟ وہ فی الحال بیمار ہے، فی الحال کی فکر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لن تدلو آگے جا کر، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ان کو خطرہ نہیں تھا، آگے خطرہ تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ اس کتاب کی وجہ سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے رہیں گے۔ اور یہ ویسے جس طرح میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری بات تھی۔ میں ان سے دو سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ سوال پلیز لکھیں، اب یہ سوال لکھیں۔ ایک کہ اگر وہ اتنی ضروری بات تھی، اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیا وہ آیت جھوٹی ہے؟ کیا وہ آیت ناقص ہے، نامکمل ہے، یا مکمل آیت تھی؟ کیا دین مکمل ہو چکا تھا یا اللہ نے جھوٹ بولا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہ بات جس کی تحریر کرنے والے تھے، اگر یہ اتنی ضروری تھی تو پھر، اور یہ وحی تھی، اگر یہ وحی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے صحابہ کو، کیونکہ اس نے کہا یہ دیکھنا، میرا سوال یہ ہے، اس نے کہا، اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ لن تدلو، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ کتاب حضرت عمر اور ان گمراہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ان کو گمراہ مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خطاب ان کو ہے۔ اگر یہ خطاب ان کو ہے، اگر یہ خطاب ان کو ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دینا چاہیے تھا نا۔
ہاں یہ سوال ہے، اگر یہ خطاب ان کے لیے ہے کہ میں کتاب تمہارے لیے، عمر تمہارے لیے اور تمہاری گمراہ جماعت کے لیے میں لکھ رہا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کیوں نہیں؟ یہ اس نے کہا کہ بعد میں حضرت علی کو دیا، بعد میں حضرت علی کو کیوں دیا؟ جب کتاب گمراہ لوگوں کے لیے تھی تو کتاب حضرت علی کو کیوں دی ہوا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دینا۔ اگر کتاب گمراہ لوگوں کے لیے ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ان سے چھپا کر، یہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کو آپ پہنچائیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عمر کی جماعت کو پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کا قصوروار کون ٹھہرتا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تان، میں نے کہا تھا نا میرے تان آئیں گے، یہ تان استغفر اللہ حضور پر آتا ہے۔ تو نہ حضرت علی بچے، نہ آل بیت بچے، نہ حضور بچے، پورا دین خراب۔ میں اس کا نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح خمینی نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے، یہی آدمی اسی بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے۔ ورنہ کامیابی ثابت کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی اہم بات تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذمہ داری جو رسول کے طور پر تھی، آیت منصوص، اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا، کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا حضرت۔ اچھا حضرت ختم ہو گیا۔ طارق بھائی ابھی ہماری نماز کا وقت ہے، تو وہ جعفر بھائی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 10 منٹ کٹتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جاتے جاتے نا ایک دو میرے ذہن میں تھے معلومات کے لیے، جسٹ فار کائنڈ نالج۔ یہ جو حضور سرور کائنات ان کو جانے دو نماز کے لیے بھائی نا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ انہوں نے جو بیان کیا تھا وہاں تو اصحاب تھے، وہ نے کسی ایک شخص کو تو نہیں کہا، یعنی کہ وہ تو جیسے اجتماعی طور پر بالکل لوگ ہوں، شاگرد ہوں، تو کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز کتاب قلم دوات لاؤ۔ تو ایک یہ آپ اس کا موقف کیا ہے کہ آپ نے یہ اجتماعی کہا تھا؟ جی بالکل، وہ سب پر لازم آ نا، جو میرے بالکل، اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں، فالوورز ہیں، تو جب میں کہتا ہوں کہ ایک چیز لاؤ تو وہ سب پر لائے۔ ہاں بالکل بالکل۔ اب میرا جواب سن لو طارق بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں۔ ایک منٹ جی علامہ ان کو جانے دو نماز کے لیے بھائی، کے لیے جائیں گے تو تاکہ جلدی سے ہم شروع کریں بھائی۔ آپ جواب دیں گے؟ نہیں ابھی وہ آئیں گے تو جواب دیں گے نا، ان کے غیاب میں کس کے لیے جواب دے دوں؟ کیونکہ میں ان کو جواب دے رہا ہوں تاکہ یہ میری بات کا جواب دے دیں۔ جب مناظرہ تو ان سے ہے، تو یہ کہتے ہیں نماز کے لیے ان کو بریک چاہیے، تو یہ جب نماز پڑھ کے آ جاؤ نا بھائی، اٹھو نا شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے اوکے، چلے شیخ صاحب جائیں، نماز پڑھ کے آ جائیں، آپ اپنا کیمرہ بے شک آف کر لیں۔ نہیں کیمرہ آن چھوڑے، جیسے ان کی مرضی۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، جاؤ بھائی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے ذمہ وہ کتاب کا ارشاد کا فرما رہے تھے، اور وہ اس کا بھی جو انہوں نے سوال اٹھائے وہ لکھے ہوں گے آپ جی۔ ارشاد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ، ارشاد میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، مگر یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے نا، اس میں یہ تو نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے یا اہل بیت علیہ السلام نے نبی کی مخالفت کی، یہ تو ان کی چالاکی ہے۔ ارشاد میں کا جملہ انہوں نے جو پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے، مگر کوئی ضرورت، کوئی اقتضا کرے وہ کہیں چلے جائیں، بالکل بات صحیح ہے۔ تو ایسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس مجلس میں وہ حاضر تھے، اس مجلس میں حاضر۔ انہوں نے ایک عبارت پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں یہ صحابہ بھی تھے، اہل بیت علیہ السلام بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل بیت کے ساتھ تم اچھے نیکی کرو نا۔ اسے یہ لازم تو نہیں آتا کہ یہ وہی مجلس تھا، یہ وہی مجلس تھا جس میں قلم و کاغذ والی بات ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دن بیمار تھے، روزانہ لوگ آتے تھے ان کے پاس، میٹنگ ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، تو اس پہ حمل کرنا یہ ان کی بے ایمانی ہے۔ اچھا پھر یہ آپ کا یہ جملہ
کہ دیکھیں کہ قلم و کاغذ لانا سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ قلم و کاغذ وہاں پہ نہیں تھا صرف عمر کو لانا چاہیے تھا, عمر نے نہیں لایا, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں لکھنے نہیں دیا ہے, قلم و کاغذ موجود تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, بخاری کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ قلم و کاغذ موجود تھا, لکھنے نہیں دیا جا رہا تھا. یہ